ہماری زندگی کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جسٹ ہم اپنے لیے سوچیں، کسی کے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سکل دی ہے، اگر ہمیں کوئی ہنر دیا ہے، اگر ہمیں کوئی ایجوکیشن دی ہے، تو اس ایجوکیشن اس سکل کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس ایجوکیشن ہے تو مجھے چاہیے اس سے جتنے لوگوں کو استفادہ حاصل ہو سکتا ہے، جتنے لوگ میکسیمم مجھ سے سیکھ سکتے ہیں، مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو کچھ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس کو اپنی حد تک محدود کر لیتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی ہم نہیں لے کے آتے سوسائٹی میں، اور پریکٹیکلی لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک ٹیچر ہے، اگر اس کے پاس نالج ہے، اگر وہ نالج کو شیئر نہیں کرتا تو اس کے نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ابیلٹی دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی حد تک محدود رکھیں، کسی تک نہ لے جائے اور اس سے کسی کو استفادہ حاصل نہ ہو۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے بہت ساری ڈگریز بھی حاصل کی ہیں، بہت سارا نالج بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اگر انہوں نے اس کا یوٹیلائز نہیں کیا، اس کو شیئر نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نالج ہے، کوئی سکل ہے، کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ زندگی میں اس سے مجھے استفادہ حاصل ملا ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ ملا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو وہ چیز بتانی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ اگر کوئی کام برا کر رہا ہے تو اس کو کنوے کرنا چاہیے کہ اٹس اے بیڈ اور یو شوڈنٹ ڈو دس، یہ برا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم تمام چیزیں سب کچھ اپنے حد تک رکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے حد تک اپنی لائف گزارے، اپنے حد تک جسٹ پیسے کمائیں اور اپنی ذات پہ خرچ کر دیں اور اس کے بعد ہم بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سکل دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایبیلٹی دی ہے، اگر آپ نے اس کو اپنی حد تک رکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کچھ مل رہا ہے تو وہ جسٹ اپنی ذات پہ ہی خرچ کر دے، اس کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی کنسرن نہ ہو۔ آپ کو چاہیے دوسروں کی فلاح و بہبود میں گزاریں، میکسیمم ٹائم دوسروں کی ہیلپ کریں، جو چیزیں آپ کو آتی ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، جو چیزیں آپ کے پاس سٹور ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہونی چاہیے۔ آپ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے مزید نوازتا ہے اور مزید آپ کے رستے ہموار کرتا ہے اور مزید آپ کی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، اگر ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے، اس کی مخلوق کی ہیلپ کریں گے، اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا اس سے بڑھ کے خیال رکھے گا۔ اگر ہم اس کی مخلوق کو بھول جائیں گے، اگر ہم اس کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کی ہیلپ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہماری زندگی بھی یوز لیس ہے، لیزینس کا شکار ہے اور ہم اس دنیا میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی نالج ہو، جو بھی کچھ ہو، اس سے زیادہ آپ شیئر نہیں کر سکتے، زیادہ کچھ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو کوشش کریں اس میں سے 2 روپے ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کی رحمت جب آپ پہ نازل ہوگی تو آپ کے لیے رستے ہموار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے یہ مائنڈ میں نہ رکھیں کہ میرے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کروں۔ آپ 10 روپے میں سے کوئی 2 روپے یا 3 روپے جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس میں سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جسٹ اپنے حد تک جئیں، اپنی لائف میں مست رہیں اور کسی کے لیے کچھ نہ کریں، کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کریں۔ اگر آپ
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لوگوں کو ایسی چیزیں بتائیں گے جن کی ان کو سخت ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے آپ کی بھی ہیلپ کرے گا، آپ کے لیے راہ ہموار کرے گا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ زندگی جو ہے آپ کی، جو لائف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اپرچونٹی دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس اپرچونٹیز کو یوز کر کے دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ جسٹ آپ اپنی لائف میں ہی مگن رہیں. آپ کے پاس اگر کوئی نالج ہے، اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ پھر بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتے، تب بھی آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ابیلٹیز دیں، اتنا نالج دیا، اتنا پیسہ دیا، پھر بھی آپ نے اس سے لوگوں کی ہیلپ نہیں کی. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہے، اس سے لوگوں کا خیال رکھیں، اس سے لوگوں کی ہیلپ کریں، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. یہ مائنڈ میں نہ رکھیں کہ میرے پاس ₹1,00,000 آئے گا تو پھر میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا، میرے پاس ₹50,000 آئے گا تو میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا. ایسا کبھی نہ سوچا کریں. اگر آپ کے پاس ₹10 ہے، ₹20 ہے، ₹50 ہے، جتنے بھی پیسے ہوں ان سے لوگوں کی ہیلپ کیا کریں اور اپنے حد تک لائف نہ جیا کریں، دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں، ارد گرد بھی دیکھا کریں. ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسانیت ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی خوشی میں خوش اور دوسروں کے غموں میں غمگین ہو جانا چاہیے اور دوسروں کی تیمارداری کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، کاؤنسلنگ کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، تو زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ میکسیمم ٹائم لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزاریں، کیونکہ یہ زندگی آپ کی عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے اور آپ نے پرماننٹ ادھر نہیں رہنا. تو اسی لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور جو چیز آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نالج ہے تو اس کو شیئر کریں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس سے لوگوں کی ہیلپ کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل ہے تو وہ دوسروں کو بتائیں.